ویلکم ٹو المینس ٹیکنیکس لرننگ۔ آج میں آپ کو ہیکنگ کے متعلق کافی ڈیٹیلز دوں گا جس کے بعد آپ جان سکیں گے کہ آپ کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور کوئی بھی کس طرح ہیک کیے جاتے ہیں اور آپ نے کس طرح اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور کرنا ہے تاکہ آپ کے فیس بک کے، ٹویٹر کے، اس طرح کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور بھی کسی طرح کے بھی کس طرح سیکیور کرنے ہیں آپ نے تاکہ کوئی ہیکر آپ کے اکاؤنٹس کو، آپ کے سسٹم کو ہیک نہ کر سکے۔ جو سب سے پہلی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے فشنگ۔ فشنگ ایسی ٹیکنیک ہے جو اس وقت سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے ہیکنگ میں۔ فشنگ بیسیکلی ہے کیا؟ فشنگ ایکچولی ہیکر کیا کرتے ہیں کہ فیس بک کے لاگ ان کے پیج کی طرح کا پیج بنا لیتے ہیں اور اپنی ویب ہوسٹنگ پر، اپنی سائٹ کے اوپر اس کو ہوسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کا لنک دیتے ہیں۔ آپ اس پہ کلک کرتے ہیں نا تو بالکل فیس بک کے پیج کی طرح یا ٹویٹر کے پیج کی طرح کا، لاگ ان کے پیج کی طرح کا پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایکچوئل ٹویٹر ہے، بٹ وہ ایکچولی ٹویٹر نہیں ہوتا، وہ ایکچولی فیس بک کا نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا لاگ ان پیج ہوتا ہے جو کہ 100% بالکل فیس بک، ٹویٹر کی طرح کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ اس کا یو آر ایل دیکھیں اس ٹائم، یہ یو آر ایل دیکھیں، اس کا ٹاپ لیول جو ڈومین ہے یہ abc.com، یہ فیس بک کی نہیں ہے، یہ سب ڈومین فیس بک ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو یہ میں نے ایک ڈمی ویب سائٹ کا نام لکھا ہے۔ اب یہ ٹاپ لیول ڈومین ہے، اس کے سب ڈومین پہ ٹویٹر ہے، ایکچولی یہ ٹویٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں، اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیس بک کے لاگ ان کا پیج ہی ہے، لیکن ایکچولی یہ فیس بک .com نہیں ہے، یہ فیس بک .cixx6.com، یعنی یہ ٹاپ لیول ڈومین نہیں ہے۔ یہ کسی ہیکر نے فیس بک کے لاگ ان کے پیج کی طرح کا پیج بنا کے اپنی ڈومین کے اوپر سب ڈومین فیس بک کی طرح کی بنا لی، یا فیس لک ہو گیا، یا کئی موسٹلی فیس FASC لکھ دیتے ہیں، یا اس طرح کے ڈفرینٹ ملتا جلتا نام سب ڈومین پہ ڈال کے آپ کو لنک دے دیتے ہیں۔ تو آپ جب لنک ہٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرتے ہیں یہاں پر۔ جیسے یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لاگ ان کی ڈیٹیل ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے، وہ پھر آپ کا لاگ ان کرتا ہے جو بھی اکاؤنٹ ہو، اس کے بعد اس کا پاسورڈ چینج کر لیتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے۔ آپ جب لاگ ان کرتے ہیں وہ لاگ ان نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب جب بھی آپ نے کسی بھی اکاؤنٹ پہ لاگ ان کرنا ہے اپنا، سب سے پہلے موسٹلی جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو لنک آپ ہٹ کر رہے ہیں، اگر فیس بک ہے تو کیا وہ ایکچولی فیس بک ہے؟ اس طرح اگر آپ اس کے سپیلنگ کے ساتھ دیکھنا ہے FACEBOOK، یہ ہی سپیلنگ ہونے چاہیے۔ موسٹلی کئی FASC یا LO اس طرح کے اور بھی بہت سارے، کچھ بھی اپنی کسی طرح کا بھی نام بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اپنا فیس بک کے، جی میل پہ، یوٹیوب پہ، کسی طرح پہ بھی لاگ ان کریں، جو بھی اس کا یو آر ایل ہے وہ پہلے آ کے یہاں پر یو آر ایل ویریفائی دیکھا کریں کہ یہ وہی لاگ ان ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ لاگ ان ہو تبھی لاگ ان کیا کریں، اس کے علاوہ لاگ ان نہیں کرنا۔ دوسری ٹیکنیک ہے سوشل انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ بیسیکلی ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ بہت کم یوز ہوتی ہے، لیکن یہ ہیکرز اس کو کم یوز کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ایزیلی یوز ہیکرز کرتے ہیں، بہت ایزی ہوتا ہے ان کے لیے۔ یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ سوشل سیکیورٹی جو کویشچنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ سائٹ کے اوپر جب لاگ ان کرتے ہیں، وہ آپ سیکیورٹی کویشچنز آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان کا آنسر کرتے ہیں، یعنی واٹ از یور فیوریٹ چلڈرن بک، پیٹس نیم، فیوریٹ رائٹر، اس طرح کے کویشچن۔ تو نارملی ہیکرز کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے یہ گیس کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا نام ہوں گے۔ اس گیسنگ ٹیکنیک کو وہ پاسورڈ میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی آپ کا پاسورڈ گیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی اس طرح کی سیکیورٹی کویشچنس کے آنسر سیٹ کریں، تھوڑا سا ہٹ کے آنسر رکھا کریں تاکہ وہ گیسنگ میں نہ آئے۔ اب فار ایگزامپل اب ایک کا نام ہی علی ہے فار ایگزامپل، اب اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اب فیوریٹ رائٹر، فیوریٹ بک کون سی ہے، تو وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک لکھیں گے، ان کی سب سے زیادہ یہ اسے لو کرتے ہیں قرآن پاک سے، تو وہ قرآن لکھ دیں گے اس کے اندر۔ فیوریٹ ریلیجن یا اس طرح کوئی مدر ہے، مدر برتھ ڈے
برتھ سٹی کہاں پہ ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کے جاننے والے فرینڈس کو اس کی مدر کس شہر میں پیدا ہوئی، تو وہ وہی لکھ دیتے ہیں. اس سے بھی وہ گیس کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ. تو آپ نے جب بھی یہ سیکیورٹی کویشچنس فل کرنے ہیں تو ڈفرینٹ سے رکھنے ہیں. ایک ہے سیشن ہائی جیکنگ. یہ بہت ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ ہیکرز جو ہیں موسٹلی یوز کرتے ہیں. اب سیشن ہائی جیکنگ کے لیے یہ سیشن ایکچولی ہائی جیکنگ ہے کیا؟ اب جب بھی اپنا فیس بک کا لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کا پاسورڈ فیس بک سیو کر لیتا ہے آپ کے سسٹم میں، جس کو کوکیز کہا جاتا ہے، جو کہ کوئی بھی سائٹ کے اندر آپ جب بھی لاگ ان کرتے ہیں تو آپ ریممبر کا چیک باکس ہوتا ہے، آپ اس کو ٹک کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ سسٹم کے اندر سیو ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ لاگ ان کرتے ہیں فیس بک کا، ٹویٹر کا یا کسی کا بھی، تو وہ کیا کرتا ہے اس کو دوبارہ اس سیشن میں سے جا کے پاسورڈ کو گیٹ کر کے آپ کا آٹو لاگ ان کر دیتا ہے. تو آپ کو دوبارہ بار بار فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یہ ڈفرینٹ سائٹ جو کہ کوکی سیو کرتی ہیں آپ کے پاسورڈ وہیں سے گیٹ کر لیتی ہیں اور دوبارہ لاگ ان نہیں کرنا پڑتا. اب ہیکرز کیا کرتے ہیں؟ ہیکرز یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کے اندر وائرس چھوڑتے ہیں. ایسے وائرس چھوڑتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سسٹم ریسٹارٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہ سیشن کی جو فائلز ہوتی ہیں وہ اٹھا کے اپنے آپ کو ای میل کروا دیتے ہیں بیک اینڈ طور پہ ہی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ سیشن کو یوز کرتے ہوئے لاگ ان کر لیتے ہیں سسٹم کے اندر جا کے، اور آپ کا سیشن گیٹ ہو جاتا ہے ان کے پاس، پھر آپ کو لاگ ان ہو جاتا ہے اور پھر آگے سارا کچھ وہ کر سکتے ہیں. تو اس کا پروٹیکٹنگ وے کیا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آلویز اینٹی وائرس اپڈیٹڈ رکھنا ہے. اور آپ یہ ونڈو دیکھ رہے ہیں یوزر اتھینٹیکیٹ، یہ آپ جب بھی کوئی سافٹ ویئر چلاتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں نا، تو یہ ونڈو آپ کو یہ پاپ اپ آتا ہے، آپ سے یس اور نو میں پوچھتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ دس ایپ. تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ نے یس اور نو نہیں کر دینا، پہلے اس کو پڑھیں یہ کون سا سافٹ ویئر ہے، کیا اپلیکیشن اوپن ہونے لگی ہے جس کو آپ پرمیشن دینا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی بالکل ڈفرینٹ سا نام ہے یا ایسا ہے جو نہیں ہے تو آپ کے ساتھ آپ نے نہیں کیا وہ بالکل اس کو الاؤ نہیں کریں، اس کو نو کر دیں، نہیں تو آپ یس کر دیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیشن ہائی جیکنگ سے، یعنی ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونے سے، چلنے سے سیکیور کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کا سیشن ہائی جیک کر سکتے ہیں. ایک اس کے بعد موسٹلی یوز ہوتی ہے ٹیکنیک سنیفنگ. سنیفنگ ایسی ٹیکنیک ہے کہ یہ آپ کے اے ٹی ایم مشینز کے اندر موسٹلی یوز ہوتا ہے. آپ کے انٹرنیٹ جو ہوتے ہیں ان کو اوپر بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. سنیفنگ بیسیکلی اس کے لیے ہیکرز کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسٹرنل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. ڈیوائسز جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو اے ٹی ایم مشینز کے اندر وہ یوز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اے ٹی ایم مشین اور اے ٹی ایم مشین کے اندر جو پی سی ہوتا ہے یا سرور ہوتا ہے اس کا، اس کے درمیان میں ایسی ڈفرینٹ ڈیوائسز لگا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا اے ٹی ایم کی ساری ڈیٹیلز ان کے پاس چلی جاتی ہے. اس ڈیوائس کے اندر، سنیفنگ ڈیوائس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ بھی سنیفنگ ڈیوائس لے کر جاتے ہیں اور ان میں سے آپ کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ نارملی آپ کے گھروں میں نیٹ لگا ہوتا ہے، آفیسز میں نیٹ لگا ہوتا ہے، یا موسٹلی آپ کو پارکنگ ایریاز میں فری وائی فائی مل رہا ہوتا ہے. آپ اس طرح ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر، ایئرپورٹس کے اندر، اس طرح ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، ڈفرینٹ لوکیشنز کے اندر، ہائی فائی لوکیشنز کے اندر فری میں وائی فائی نیٹ مل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے درمیان میں آپ نے اپنا نیٹ کنیکٹ کیا اپنے موبائل سے، اور کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کے درمیان میں سنیفنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے نیٹ کے. وہ کیا کرتا ہے، آپ کی نیٹ کی ساری موبائل کی اس طرح کی کچھ بھی ڈیٹیلز نکال لیتا ہے، اور آپ کے ڈفرینٹ موبائل، آپ کے سسٹمز اس طرح ہیک ہو جاتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ اگر اے ٹی ایم مشینز میں دیکھیں تو اس میں آپ بہت کیئرفل ہوا کریں کہ آپ یہ دیکھیں، اب اس پکچر کو دیکھیں، ایکچولی کی پیڈ نیچے والا ہے لیکن اوپر جو ہے یہ ایکسٹرنل کی پیڈ، یہ سنیفنگ ہے. یعنی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس پہ بٹن پریس کر رہے ہوں گے تو ایکچولی کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ اے ٹی ایم کے بٹن پریس نہیں ہو رہے، یہ سنیفنگ ڈیوائس کے پریس ہو رہے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کارڈ کا پاسورڈ، یہ 4 ڈیجٹ کوڈ ہوتا ہے، وہ ان کے پاس چلا جائے گا. تو اگر یہ دیکھیں تو یہ ایکسٹرنل، یہ جس کے اندر کارڈ انٹر کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے،
یہ ایکسٹرنل سنیفنگ ڈیوائس ہے جو بالکل اس کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں اسی کے اوپر. ایسے یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ سنیفنگ ڈیوائس ہے. جب آپ اس کے اندر کارڈ انٹر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشین ہے، یہ جو آپ ایکسٹرنل دیکھ رہے ہیں سرکل، یہ آپ کے کارڈ کی ساری انفارمیشن گیٹ کر لیتا ہے اور پھر جو ہیکرز ہوتے ہیں اس کو نکال کے لے جاتے ہیں اور اس میں سے آپ کی ساری ڈیٹیل نکال لیتے ہیں. پھر آپ کے کارڈ کی انفارمیشن یوز کرتے ہوئے آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیمنٹس کر لیتے ہیں. اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے، وہ سلاٹ ہے، ڈفرینٹ سلاٹس ہیں. یہ دیکھیں یہ ایکچولی سلاٹ ہے لیکن یہ اوور لے اسکیمر ہے، سلاٹ ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہیکنگ کے طور پہ ہیکرز لگا دیتے ہیں اے ٹی ایم مشینس کے اوپر. آپ اس کے اندر انٹر کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کا چلا جاتا ہے. تو بی کیئرفل، جب اے ٹی ایم کے اندر بھی یوز کریں، نیٹ کے اوپر بھی یوز کریں، تو آپ نے ان سنیفنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے.